بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ ڈر اور خوف کے حوالے سے ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو ڈر اور خوف جو ہے اس کی وجوہات اور اس کی جو پیچھے جو اس کی سائیکالوجی ہوتی ہے وہ بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھی میں ڈر کو کس طرح سے، خوف کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے علامات کے حوالے سے جب بھی کسی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ بعض دفعہ جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں اس طرح کے جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں وہ کتنی بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے جاننا جو ضروری ہے وہ ہے ایموشنز، جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں۔ جذبات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک منفی جذبات ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ مثبت جذبات ہوتے ہیں۔ منفی جذبات میں حسد، غم، غصہ، کینہ، بغض، ٹھیک ہے، پریشانی، انزائٹی وغیرہ جیسے، جو اسی طرح ڈر اور خوف جیسے یہ مسئلے جو ہیں، یہ جو فیلنگز ہیں یہ نیگیٹو ایموشنز میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جو پازیٹیو ایموشنز ہوتے ہیں اس میں کسی خوشگواری کا احساس ہے، رحم دلی کا احساس ہے، اس طرح کے جو جذبات ہیں جن سے پازیٹیوٹی آتی ہے تو وہ جو ہیں ان کو مثبت جذبات کہا جاتا ہے۔ جو جذبہ ہوتا ہے یا جس کو ایموشن کہا جاتا ہے یہ مستقل نہیں ہوتا ہے، یہ کسی ٹائم پہ بھی اراؤز ہو سکتا ہے، اس میں اکساہٹ ہو سکتی ہے، اور پھر یہ اس کا جو ٹائم ہے وہ بھی تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ دیر تک نہیں ہوتا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگوں میں یہ جو جذبات ہوتے ہیں یہ پرسسٹنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی طرح کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کا کوئی انعام نکل آیا ہے۔ اب کیا ہے کہ اس کی جو خوشی ہے وہ اسے برداشت نہیں ہو رہی۔ اب جو اس کا ٹائم فریم تھا جو خوشی کا، تقریباً آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ یا ایک دن کہہ لیں، اس میں وہ جو ہے اس کی وہ خوشی کی جو فیلنگز ہیں اس کو آتی رہتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں میں کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خوشی ہے، وہ جو خوشگواری کا جو احساس ہے وہ اس کو جو ہے اس کو انزائٹی میں بدل دیتا ہے، اس کی وجہ سے اس میں انزائٹی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نیند کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس کئی اس طرح کے کیسز آتے ہیں جن میں کہ نیند نہیں آ رہی ہوتی، جب وہ ہسٹری لی جاتی ہے تو اس کے پیچھے جو ابسٹرکشن یا جو جس کو کہہ لیں کہ ایک بیریئر جو اس مرض میں بنتا ہے یا رکاوٹ پیدا کر رہا ہوتا ہے، وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ ایموشن ہوتا ہے جو اس وقت پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ پرسسٹنٹ ہو گیا۔ تو اس طرح کے مسئلے بھی ہوتے ہیں۔ اب ایسا مسئلہ جب آ جاتا ہے تو ہم اس کے لیے ایک دوا استعمال کرواتے ہیں جس کو کہ کوفیہ کہا جاتا ہے۔ مریض جو ہے وہ اس انجوائے کا جو احساس ہے وہ بڑھ جاتا ہے، خیالات جو ہیں وہ زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور خیالات کی بھرمار دماغ میں رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ دماغ جو ہے کبھی ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف اس طرح وہ بھٹکتا رہتا ہے اور نیند میں پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم بات کرتے ہیں، جو ہمارا موضوع تھا وہ ہے ڈر اور خوف کی کیفیت۔ اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے آج کے جو زمانہ ہے، اس میں خاص طور پر جو علاج ہے، ہمارا طریقہ علاج جس کو کہ ہومیوپیتھی کہا جاتا ہے، اس میں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن اگر آپ کسی اور پیتھی میں جائیں گے تو لازمی بات ہے اینٹی ڈپریشنٹ اور اینٹی سائیکوٹک دوائیاں جو ہیں وہ آپ کو پرسکرائب کر دی جائیں گی۔ اس سے خوف تو ختم نہیں ہوتا، لیکن سوچ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، جو فیلنگز ہیں وہ سلو ہو جاتی ہیں اور آپ جو ہے وہ خوف اس طرح سے محسوس نہیں کرتے۔ لیکن کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، سنتھیٹک میڈیسنز ہوتی ہیں۔ تو ہومیوپیتھی میں جو ہے وہ جب اس بیس پہ علاج کیا جاتا ہے، مینٹل سمٹمز پہ، ایموشنل سمٹمز پہ، ان لیولز پہ جب علاج کیا جاتا ہے تو بہت اچھے رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ آپ کو میں اس کچھ مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی ایک مریض کا جب ہم علاج کرنے لگتے ہیں تو باقاعدہ طور پر بالمثل دوا کا انتخاب کیا جاتا ہے، یعنی اس کے سمٹمز کے مطابق دوا کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ رزلٹ اس طرح سے نہیں آتا۔ اب ریسنٹلی ہمارے پاس ایک کینسر کا کیس آیا جو کہ جس میں جو اس کی ایکیوٹ کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ موشن لگے ہوئے تھے، اس کے ساتھ شدید قسم کا نوشیا تھا
اور بلاٹنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی. تو سب سے پہلے ان سمٹمز کو ٹھیک کرنے کے لیے جب ہم نے جو بالمثل دوائیں ہیں وہ دیں لیکن کسی بھی دوا نے کام نہیں کیا. تو اس کے پیچھے جو ریزن سامنے آئی وہ یہ تھی کہ مریضہ جو ہے اس کو ایک شدید قسم کا فوبیا جو تھا وہ سامنے آیا کہ جو ہی رپورٹس پتہ چلیں کینسر ڈائگنوز ہوا تو اس کے بعد مریضہ کی حالت خراب ہوئی. تو جب مریضہ کی ری کیس ٹیکنگ کی گئی تو پتہ چلا جی کہ ایک خاص قسم کا خوف دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ خوف تھا کہ اس تکلیف کی جو تکلیف ہے کینسر کی جو تکلیف ہے وہ کیسے برداشت ہوگی. مطلب موت کا خوف نہیں تھا لیکن اس کینسر کی تکلیف کا جو خوف وہ موجود تھا. اب جب اس بیس پہ دوا دی گئی تو فوری رزلٹ سامنے آیا، اس سے مریضہ کی نوزیا بھی کم ہو گیا، ڈائریا بھی کم ہو گیا اور بہتری آنا شروع ہو گئی. تو علاج کے دوران اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خوف جو ہیں وہ مختلف قسم کے خوف مختلف مریضوں میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لائکوپوڈیم کے اگر مریض کی بات کریں تو لائکوپوڈیم کا مریض جو ہے وہ اس میں گھوسٹس کا فیئر پایا جاتا ہے، جن بھوتوں کا خوف اس کو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ایک خاص علامت ہوتی ہے. مریض کہے گا جی کہ کمرے میں کوئی ساتھ موجود ہو تو ٹھیک ہے، اس کو ڈر نہیں لگے گا، کسی کی موجودگی کا جو ہے احساس جو ہے اس میں اس ڈر میں کمی لے آئے گا. ادروائز اگر وہ اکیلا ہے تو وہ شدید خوف محسوس کرے گا. اچھا، ایک اور دوا ہے جس کو کہ فاسفورس کہا جاتا ہے. فاسفورس کا مریض جو ہے وہ اکیلا بیٹھا ہوگا تو اسے یوں فیل ہو رہا ہوگا کہ ابھی جو ہے وہ کمرے کے کسی کونے سے کوئی چیز جو ہے وہ اس کو فیلنگز ہوں گی، کوئی چیز جو ہے وہ نکل کے سامنے آ رہی ہے. اسی طرح ایناکارڈیم ایک دوائی ہے اور میڈورائنم، یہ دو دوائیاں ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے جب اکیلا ہوتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی آدمی موجود ہے. ایناکارڈیم جو ہے گلی میں اگر اکیلا جا رہا ہے تو اس کو یہ فیل ہونا شروع ہو جائے گا جیسے کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے اور وہ بار بار مڑ کے دیکھے گا. تو یہ مختلف دواؤں میں مختلف قسم کے خوف پائے جاتے ہیں. آرسینک جو ہے وہ آرسینک البم ایک دوائی ہے، اس میں مریض کیا کہتا ہے جی کہ رات کو جو ہے نا اس کو عدم تحفظ کا احساس ہوگا، وہ بار بار دروازے چیک کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ چوروں ڈاکوؤں کا اس کو خوف ہوگا کہ کہیں خدا نخواستہ گھر نہ لوٹ لیں، گھروں میں چور ڈاکو نہ آ جائیں. تو یہ مختلف قسم کے فوبیاز ہوتے ہیں جو کہ انسان میں وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہوا اور کسی بندے نے وہ حادثہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اس کے بعد سے کیا ہوا کہ وہ خون سے جو ہے اس کو خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا. جو ہی وہ خون دیکھے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ بے ہوش ہو جائے. یا پھر کوئی ایسا قتل ہوتا ہوا دیکھ لے، آلہ قتل جس سے اس نے دیکھا ہے، تو وہ اس کی ہو سکتا ہے کہ شعور میں جا کے لاشعور میں جا کے وہ خوف بیٹھ جائے اور اس کو ہمیشہ سے جو چھری یا چاقو سے خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے. تو یہ مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں. بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بچوں میں خاص طور پر جب ان کو بچپن میں ڈرایا جاتا ہے تو وہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس کا اثر جو ہے وہ مرتے دم تک نہیں جاتا، بچے کے لاشعور میں وہ خوف جا کے بیٹھ جاتا ہے. مجھے ایک یاد ہے ایک کیس، ایک بچہ تو نہیں، وہ ینگ پرسن تھا. اس کے بارے میں پتہ چلا جی کہ ان کو جو ہی ہیلی کاپٹر گزرتا ہے، کہیں سے بھی آواز آتی ہے تو یہ فوراً بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب ہسٹری لی گئی تو پتہ چلا کہ بچپن میں 4 یا 5 کلاس میں میڈم ٹیچر پڑھا رہی تھی تو اس دوران ہیلی کاپٹر گزرا اور ٹیچر جو ہے وہ بچہ جو ہے کوئی اس نے سبق یاد نہیں کیا تو ٹیچر اس کو مار رہی تھی، اوپر سے ہیلی کاپٹر گزرا تو وہ اس کے اوپر ایک شدید خوف کی کیفیت طاری ہوئی اور ہیلی کاپٹر کی وہ جو آواز تھی وہ اس کے لاشعور میں جا کے بیٹھ گئی. اور پھر اس کے بعد ساری زندگی اس کو یہ خوف، بڑے ہونے تک یہ خوف اس کو دڑکا. جب بھی یہ کوئی ہیلی کاپٹر گزرتا تھا تو وہ خوف سے چھپ جاتا تھا اور اکثر اس سے اس کو غشی یا بے ہوشی والی کیفیت بھی ہو جاتی تھی. تو یہ مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں. بعض پیشنٹس میں جانوروں کے خوف ہوتے ہیں. اب ارجنٹم نائٹریکم ایک ایسی دوائی ہے جس میں کہ مریض جو ہے وہ یہ شکایت کرتا ہے کہ مجھے جناب تنگ گلیوں میں مجھے خوف آتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ دیواریں میرے اوپر آن گریں گی. اچھا، گہرے پانیوں سے اس کو خوف آتا ہے، کسی ڈیم کے قریب نہیں جائے گا، دریا یا سمندر کے قریب نہیں جائے گا، اس کو پانی میں جو ہے وہ ڈوبنے کا خوف پیدا ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے مختلف جو ہیں خوف، بے شمار قسم کے خوف ہوتے ہیں. بعض مریض یہ شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں اگر واش روم میں چل جاؤں اور مجھے یہ پتہ چلے کہ باہر سے کسی نے کنڈی لگا دی ہے تو میرا تو دم گھٹ جائے گا.
مجھے تو ایسے لگے گا کہ میں مرنے والا ہوں۔ بعض لوگ جہاز میں سفر نہیں کر سکتے، انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر جہاز میں سفر کیا تو ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو یہ مختلف قسم کے فیئرز ہوتے ہیں، اور ان کا ہومیوپیتھی میں بڑا اچھے طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ اچھا اگر ڈاکٹر ہو، اچھا ہومیوپیتھ ہو، تو وہ آپ کے سمپٹمز کے مطابق بہترین قسم کی دوا کا انتخاب آپ کے لیے کر سکتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ جو ہے باریکی سے مشاہدہ کیا جاتا ہے دوا کے انتخاب کے لیے۔ مثال سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ ایک موت کا خوف ہی لے لیں تو اس میں ہمارے پاس کئی دوائیں ہیں، اور جب مریض آئے گا تو ایک مریض آ کے اگر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جب تکلیف ہوتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ابھی مر جاؤں گا، اب اس کی جو دوا ہے وہ مختلف ہوگی۔ ایک مریض کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے یہ جو تکلیف ہوئی ہے تو میں ہو سکتا ہے کہ کل 4 بجے یا 2 بجے میری ڈیتھ ہو جائے، اور ایک مریض یہ آگے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے بچنا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے فرق ہوتے ہیں، ان کو ایک اچھا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ان کو لازمی کنسیڈر کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اچھی دوا کی سلیکشن کرتا ہے، اور بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ہمارے پاس ہم نے کئی دفعہ یہ مشاہدہ کیا ہے کہ سالوں کا جو خوف ہے وہ دنوں میں ختم ہو گیا ہے۔ تھوڑی سی دوا دی مریض کو اور الحمدللہ اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو میرا تمام دوستوں کو مشورہ ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو لازمی اپنائیں، اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست شفا رکھی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو طریقہ علاج ہے یہ کسی ان پڑھ کا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ایلوپیتھ ڈاکٹر تھا، ریسرچر تھا، جس نے کہ پارا ایجاد کیا تھا، پارے کو جس نے نام دیا تھا، جس نے پارے پہ ریسرچ کی تھی، اس نے اس کو پڑھا اور سمجھا، اور اس کے بعد اس پہ بکس لکھیں۔ پھر اس کے بعد بڑے بڑے پی ایچ ڈی ایم ڈی ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے اس کو پڑھا سمجھا، اور اس کے بعد اس پہ ریسرچ کی، دوائیوں کی پروونگز کی، زندہ انسانوں میں پروونگز کی، اور جو سمپٹمز آج سے 200 سال پہلے تھیں آج بھی ہماری بکس میں وہی سمپٹمز درج ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایکونائٹ کے جو سمپٹمز آج سے 200 سال پہلے تھے ابھی ان میں چینج آ گیا ہے، ابھی ان کا یہ سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ گیا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات ہومیوپیتھی میں نہیں ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھی کی دوائیں جو ہیں وہ مریض کی علامات کے مطابق استعمال کروائی جاتی ہیں۔ مریض کے تینوں لیولز پہ سمپٹمز دیے جاتے ہیں، اس کے مینٹل لیول، ایموشنل لیول اور فزیکل لیول پہ سمپٹمز لے کے اس کی دوا سلیکٹ کی جاتی ہے، اور جب اچھی ایک دوا بالمثل دوا سلیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر چاہے کینسر ہی کیوں نہ ہو وہ ٹھیک ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آج آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو بر وقت میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں، اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن لگا ہوتا ہے اس کو بھی لازمی پریس کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔